بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت بد کردار تھی۔ اللہ نے اس کو حسن و جمال خوب دیا تھا۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنا لیا تھا اور ایک تخت بنوایا، اور وہ بن سنور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر بیٹھی تھی کہ قریب کسی ایک بستی کا نوجوان جو نیک اور عبادت گزار تھا وہ ادھر سے گزرا، اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اٹھی تو اس عورت پر جا پڑی، اور اس عورت کی تصویر اس کے دل میں ایسی چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ جب وہ نماز، تسبیح اور تلاوت میں بیٹھتا تو اس کا دل نہ لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں اس عورت کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنا سارا سامان بیچا اور اس نے اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکی میں 3 سال گزارے ہیں، آج میرے اللہ مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا درد دل پر غالب آ گیا۔ نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت نے اس سے پوچھا کہ تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ زرد کیوں ہو گیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ عورت نے کہا کہ پھر تم جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد پورا کرو اور چلے جاؤ۔ نوجوان نے کہا نہیں۔ وہ عورت بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا اچھا میں جاتا ہوں۔ عورت نے کہا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو؟ نوجوان نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور فلاں بستی میں رہتا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور چل پڑا۔ جب وہ نوجوان چلا گیا تو اس عورت کو اس کی باتیں اچھی لگی۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں کے خطا کار ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی اور کہنے لگی کہ اب کیا کروں؟ دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک ایک بندہ پہچانتا تھا۔ وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بے وقوف تھا۔ اس نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ فلاں عورت آپ سے ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لیے آئی، ان کا کیا تعلق اس سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ اس سے کہو چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بے وقوف نے واپس آ کر کہا کہ میں نے بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، وہ تو بڑے خفا ہوئے تم سے۔ وہ ڈر گئی اور کہا کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے ناراض تھا اور اب اللہ کا نبی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، میرے لیے تو اب دنیا میں ٹھکانہ کوئی نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا، میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے کوئی اور طریقہ نظر نہ آیا۔ وہ کمرے میں گئی اور اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی۔ دل میں اس نے یہ دعا مانگی کہ اللہ میں بہت گنہگار ہوں لیکن ہوں تو تیری ہی بندی، میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، میرا اب تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ اس نے رات گزار دی۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے تو میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں تو وہ مجھے اس میں رہنے نہیں دیں گے، تو بہتر ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔
تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادے سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور اس کے حسن و جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا، عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال ہے کہ وہ نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا کہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خاتمہ بن کر رہ جاؤں، ممکن ہے کہ مجھے نکاح میں قبول کر لے۔ چنانچہ وہ اس نوجوان کی بستی کی طرف چل پڑی۔ ڈھونڈتی ہوئی وہ اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر عبادت کا وقت ہے، وہ کمرے سے تھوڑی دیر بعد آئے گا، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ عورت انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی جو سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنے وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا میں اپنے مصلے کو چھوڑ کر اس کی چارپائی پر جا بیٹھا تھا۔ تو نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو یہاں نہیں آ گئی۔ میں نے اتنی مشکل سے اس کا تصور اپنے ذہن سے نکالا تھا۔ تو نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں گر گیا اور اس کی جان چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی بہت رنجیدہ ہوئے اور اس عورت کو بھی بڑا غم ہوا۔ 3 دن بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس سے ملنے آئی تھی۔ تو گھر والوں نے کہا کہ اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ جب نوجوان کے بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت نے اس کے بھائی کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کی اولیاء میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو دل دیا ہے لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے آگے سجدہ کرنا چاہیے، اور سجدہ اسی وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ ساتھ دل بھی جھکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔